ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ سیریز آج ہمارا پارٹ 58 جا رہا ہے آن ایئر لائیو، اور آج کے پارٹ کی خاص بات یہ ہے کہ ہم سیرہ سے قرآن کو فلی کنیکٹ کریں گے، یعنی کہ سورہ انفال کے اوپر بات کریں گے ٹوٹلی، ہوپ فلی کہ وہ پورا کمپلیٹ ہو جائے۔ سو آئی ول بی ٹرائنگ ٹو ایکسپلین کچھ تفسیر سورہ انفال کی۔ میں اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتی، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں یا کچھ مفسر بھی نہیں ہوں کہ میں کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کر سکوں، تو میں نے کافی جگہوں سے جو ہے وہ تفسیر پڑھی ہے، کلیکٹ کی ہے، اور اس کے ایک جو اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ بنائی ہے میں آپ کو وہ بیان کر رہی ہوں۔ تو اس لیے اگر کوئی بھی غلطی ہو اس میں تو معذرت کے ساتھ، غلطی میری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، تمام تر غلطیوں سے کمپلیٹلی پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں خود سے سمجھنے کی توفیق دی ہے اور حکم دیا ہے کہ ہم اس پر تبصرہ کریں، اس کو سمجھیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ سوچیں سمجھیں، اور ہر طرح سے جو ہے وہ تدبر کریں اس کے اوپر۔ تو میں اپنی ناچیز سی آرا میں وہی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ایسے اسکالرز ہیں جنہوں نے کہ سیرہ بیان کی ہے، جو کہ سیرہ بیان کرتے ہیں، ان سب نے جب بھی غزوہ بدر آیا تو اس پہ سورہ انفال کو فلی ایکسپلین لازمی کیا ہے۔ تو ہم بھی غزوہ بدر کا جو چیپٹر ہے اس کو اس پوائنٹ پہ ختم کریں گے کہ ہم سورہ انفال ڈسکس کریں گے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ قرآن کا لنک کس طرح سے بنتا ہے سیرہ کے ساتھ۔ اول تو پورا کا پورا قرآن ہی سیرہ پر ہی نازل ہو رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نازل ہو رہا ہے، تو اس کا ہمیں مزید جو ہے وہ پتہ چلے گا۔ تو جناب پہلی آیت سورہ انفال کی جو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال قل انفال اللہ ورسول۔ یہ پہلی آیت ہے، میں پوری آیت نہیں پڑھ رہی، عربک نہیں پڑھوں گی، میں آپ کو صرف اس کا اردو میں ترجمہ اور تفسیر بتاؤں گی، اور اس کی ترجمہ ہے، تجھ سے غنیمت کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ غنیمت کا مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، سو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر ایماندار ہو۔ تو اس پہلی آیت سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے انفال کے متعلق، غنیمت کے متعلق، اور یہ ہمیں اسی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کس وقت یہ سورہ نازل ہو رہی ہے یا یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ ڈیفینیٹلی جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قافلہ لے کر، اب انہوں نے 3 دن کا پڑاؤ ڈالا تھا میدان بدر میں، اور وہاں پر یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ اب اس مال غنیمت کا کیا کیا جائے جو ان کو کہ جو ہے وہ اس سے ملا، اور ہم نے پوری ڈسکشن اس کے متعلق کی ہوئی ہے۔ آپ پچھلی جو 10 ویڈیوز ہیں جو صرف اور صرف سورہ جو غزوہ بدر کے متعلق ہیں، آپ اس میں دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ان کا اپنا جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ طریقہ تھا جاہلی عربز کا، کہ وہ کیا کرتے تھے اس مال غنیمت کے ساتھ جو ان کو کسی جنگ کے بعد حاصل ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا ایک الگ طریقہ تھا جو کہ اس سے پہلے انبیاء کرام کے ساتھ اور ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتے آئے تھے کہ مال غنیمت کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ تو اس کو انفال کہا کیوں گیا؟ سب سے پہلے انفال جو ہے وہ نفل کی جمع ہے، اور نفل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نفل کا مطلب ہوتا ہے کوئی اضافی چیز، کوئی زیادتی، کسی اچھے کام میں کچھ زیادہ کر دینا، ٹھیک ہے نا۔ ہم بھی جب نفل پڑھتے ہیں تو وہ اضافی عبادات ہوتی ہیں ہماری، جن کو کہ ہم نوافل کہتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ تو اسی طرح سے اضافہ اور زیادتی کے میننگز ہیں۔ تو یہ جو چیز کسی کو اس کے حق سے زیادہ دی جاتی ہے اس کو جو ہے وہ نفل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے حق واجب سے زیادہ ادا کیا تو اس مزید حصے کو بھی نفل کہا جاتا ہے۔ اور یہاں انفال اس مال غنیمت کو تعبیر کیا گیا ہے جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو دشمن کی طرف سے جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، اور اس میں یہ بہت ہی
لطیف سا اشارہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ مال جو ہے نا وہ حلال نہیں کیا تھا کسی قوم کے اوپر، اسپیشلی کسی رسول اور نبی کی امت کے اوپر یہ حلال بالکل بھی نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی یہ مال حلال کیا اس آیت کے تھرو، اس پہلی آیت کے تھرو، تو یہ ایک اضافی خوشی مسلمانوں کے لیے ہو گئی، ایک اضافی جو ہے وہ ان کے لیے ریوارڈ ہو گیا، ایک کہ جہاد کا جو اجر ہے وہ ان کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا ریوارڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو مسلمانوں کے لیے صرف اور صرف وہی رکھتے کہ بھائی آپ لوگوں کے لیے جہاد ہے، اور جہاد کا جو اجر ہے وہی بہت ہے، ہم سب کو ہی پتہ ہے، شہادت ہے تو شہادت کا رتبہ بہت ہے، اگر جو غازی ہیں ان کا بھی رتبہ بہت ہے، لیکن یہ ایک اضافی انعام اللہ تعالیٰ نے رکھا مسلمانوں کے لیے صرف اور صرف، اس سے پہلے کسی امت کے لیے نہیں تھا، جس کو کہ انفال کا نام دیا گیا کہ یہ مزید خوشی، مزید انعام اضافی، آپ نے اتنا نہیں کیا مگر آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بخش رہے ہیں، تو یہ اس لیے اس کو جو ہے وہ انفال کہا گیا کہ اس سے پہلے کیونکہ غنیمتیں اللہ تعالیٰ نے حلال ہی نہیں کی تھیں کسی بھی گروہ کے اوپر، کسی بھی مسلم گروہ کے اوپر اپنے وقت کے، تو پھر اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے تمام تر جو احکام تھے وہ بھی واضح کیا، اور ان احکاموں میں کیا تھا کہ یہ مال ہے تو اللہ کا اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ یہ سارا کا سارا مال ان کا ہے، ہاں مگر وہ جتنا چاہیں جس کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا آپ پر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جتنا چاہیں وہ دے سکتے، کیونکہ مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ ہمارا زیادہ حق ہے، کوئی کہہ رہا تھا ہمارا زیادہ حق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرما کے نا ان سب کو ایک فل سٹاپ لگا دیا کہ آپ لوگوں کو اس پہ لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ مال اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، اور وہی اس کی تقسیم جو ہے وہ بہتر جانیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی عادت کے مطابق، اپنی سنت کے مطابق جو ہے وہ جس طرح سے ہر ایک اسی وقت جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتے ہیں کہ آپ اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح رکھو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو، تو یہ اس کا آخری پارٹ ہے اس آیت کا۔ پھر ہم دوسری آیت کی طرف جاتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والے، ایمان والے وہی لوگ ہیں جب اللہ کا نام آئے تو ان کے دل ڈر جائیں، اور جب اس کی آیتیں ان پر پڑھی جائیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے دماغ میں جو ہے نا پرسپیکٹیو یہی رکھیں کہ ہم جنگ بدر کے میدان میں موجود ہیں، اور وہاں پر جو ہے مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے جس وقت یہ آیت کا نزول ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی ان کو جو ہے وہ ایک سرمن دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان والوں کی ڈیفینیشن کیا ہے بیسکلی، کہ اگر ہر کوئی اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر ایمان والا جو ہے وہ جانتا ہے اور سمجھتا ہے، تو پھر اصل میں ایمان والا ہے کون؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ سب لوگ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن اصل میں ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی، جن کے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان پہ پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب ان کو اس وقت بھی وہاں پہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ آپ کا کرائیٹیریا ہے، اگر آپ اس کے اوپر ہیں تو آپ ایمان والے ہیں، ورنہ آپ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4 جگہ قرآن میں جو ہے نا وہ اس طرح باقاعدہ ایمان والوں کی ڈیفینیشن دی ہے کہ انما المؤمنون الذین، اس طرح سے جو ہے وہ 3-4 جگہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایمان والوں کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے کہ ایمان والے اس طرح سے ہیں، ایمان والے اس طرح ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا نام آئے تو وہ ڈر جائیں، ان کے اندر وہ خشیت پیدا ہو جائے، اور جب وہ ان کے سامنے کوئی اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھی جائے، کوئی قرآن پڑھا جائے تو اس سے ان کا ایمان بلند سے بلند تر ہوتا جائے۔ اور پھر مزید جو تیسری آیت ہے اس میں بھی اسی کی ایکسٹینشن ہے، آپ کہہ لیں کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ کیٹیگرائزیشن کر دی، 4 چیزیں جس مسلمان میں ہوں گی وہ مومن ہوگا، اور وہ کیا ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جائیں قرآن کی تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جائے، اور وہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوں کہ ان کے ساتھ نہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرے گا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ساتھ کر رہا ہے وہ ان کی بہتری کے لیے ہے۔
چوتھی چیز جو نماز قائم کرتے ہیں، یہ 5 چیزیں ہو گئیں، اور 5ویں چیز جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اس وقت مال غنیمت کی ڈسٹریبیوشن ہوئی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا ہے کہ جو مال آپ کو ہم دے رہے ہیں، جو جا رہا ہے آپ کے پاس، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور اس میں سے خرچ کرنے والے جو ہیں وہ مومنین میں سے ہیں۔ یہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے ان کے لیے درجے ہیں اور بخشش ہے اور عزت کا رزق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید جو ہے نا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایسے مومنوں کے بھی درجات مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ ہر مومن جو ہے نا وہ برابر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور ہر ایک کا درجہ ہے، بخشش ہے اور عزت کا رزق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کلیریفائی کر دی کہ آپ کو ملے گا، مال غنیمت ملے گا، مگر وہ ہے اللہ کا اور رسول کا، اور آپ نے اس میں سے جو ہے وہ خرچ کرنا ہے، اور آپ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ میں یہ چیزیں پائی نہ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 میں ہے، جیسے کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے سچائی کے ساتھ نکالا، اور بے شک ایک جماعت مسلمانوں میں سے ناپسند کرنے والی تھی۔ اب یہ سورہ جو ہے اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو پاسٹ کا ریفرنس دے کے، غزوہ بدر کا ریفرنس دے کے بہت ساری چیزیں کلیریفائی کر رہے ہیں جو کہ اس وقت تک مسلمانوں کو شاید پتہ بھی نہیں تھی، کلیریفائی بھی نہیں ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ نکالا اپنے گھروں سے سچائی کے ساتھ، کہ مسلمانوں کی ایک جماعت، حالانکہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آرڈر دے رہے تھے کہ ہم نے جانا ہے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے، اور ممکن ہے کہ ہمارا جو ہے وہ سامنا ایک مطلب جماعت سے، ایسی جماعت سے ہو جائے جس کے ساتھ ہمیں جنگ کرنی پڑے، تو مسلمانوں کے ہی جماعت، جو لوگ مسلمانوں میں شامل تھے، وہ لوگ اس چیز کو ناپسند کر رہے تھے، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کسی جنگ میں پڑے۔ وہ خوف زدہ بھی تھے، ان کو اندازہ تھا ان کے پاس اتنے مینز نہیں ہیں، ان کے پاس جنگی ہتھیار نہیں ہیں، وہ لوگ تیار نہیں ہیں، تو وہ لوگ اس چیز سے خوف زدہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تھے اس وقت بھی جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا ان کے گھر سے، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو جو گراں سمجھتی تھی، یعنی کہ جس طرح مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا باعث بنا ہوا تھا، پھر اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا گیا، تو اسی میں مسلمانوں کی بہتری تھی۔ اور اسی طرح آپ کا مدینہ سے نکلنا اور پھر آگے چل کے تجارتی قافلے کے بجائے لشکر قریش سے مٹبھیر ہو جانا بعض تبائے کے لیے ناگوار تھا، لیکن اس میں بھی بالآخر مسلمانوں کا ہی فائدہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ چیز اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ آپ یاد کرو، ابھی آپ خوش ہو رہے ہو مال غنیمت لینے پر، لیکن وہ ٹائم تھا جب آپ لوگوں میں سے ایک جماعت جو وہ شدید اس کے خلاف بھی تھی۔ پھر آیت نمبر 6 اس کی ہے، وہ تجھ سے حق بات میں اس کے ظاہر ہو چکنے کے بعد جھگڑتے ہیں، گویا وہ آنکھوں سے دیکھے ہوئے موت کی طرف ہانکے جاتے ہوں۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت ہم نے بات کی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو ہے قافلوں پر نہیں ہم حملہ کرنے والے، بلکہ ہمارے سامنے فوج آنے والی اور ہم لڑنے والے۔ تو اب یجادلون کا یہ جو لفظ ہے مجادلہ سے نکلا، مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے بحث بازی کرنا، یعنی اپنی بات منوانے کے لیے جو ہے وہ آپ بحث بازی میں پڑ جائیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی لوگوں نے وہ بحث اسٹارٹ کر دی کہ ان کے سامنے واضح بھی ہو گیا، ان کے سامنے نظر بھی آ گیا کہ ہاں جی اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور کوئی نہیں ہے، ہم لوگ سب کے سب نکلے ہیں اور ہم نے جانا تھا قافلے کو پکڑنے کے لیے، مگر قافلہ نہیں آیا، اس کے بجائے ہمارے سامنے جو ہے وہ ان کی پوری جماعت آ رہی ہے جنگ کے لیے۔ تو ان کے سامنے حق واضح بھی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہے ہیں اور جھگڑا کر رہے ہیں کہ، اور خوف ان کے اوپر اس طرح ہے کہ جس طرح ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو ہمیں بس ہماری موت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اس طرح سے بحث بازی کر رہے ہیں، اور ان کو ایسا خوف ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جناب یہ تو ہمیں جو ہے وہ صرف اور صرف ہماری موت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ اب ان کو پتہ لگ گیا کہ کچھ بھی ہو جائے لڑائی جو ہے وہ ناگزیر ہے۔
اور بے سر و سامانی کی حالت میں لڑنے کی وجہ سے یہ مسلمانوں کی جو کیفیت تھی یہ اس کا اظہار کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے اظہار کر رہے ہیں اور بعد میں ان کو یاد دلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 7ویں آیت ہے، اور جس وقت 2 جماعتوں میں سے ایک کا اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا اور وہ تمہارے ہاتھ لگے گی اور تم چاہتے تھے جس میں کانٹا نہ ہو اور وہ تمہیں ملے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے حکم سے حق کو ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اچھا، اس میں جو یہ لفظ جس کا معنی کیا گیا ہے نا کانٹا، یہ اصل میں کانٹا نہیں ہے، اس کو ہم اگر کہیں نا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ چبھنے والی ہو، جو آپ کو چبھے، پوک کرے، شوکا کا جو لفظ ہے اس آیت میں استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چبھنے والا کوئی بھی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو بیان کر دیا تھا، جب سب لوگوں کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا دونوں میں سے ایک جماعتیں آپ کے ہاتھ میں ضرور آئیں گی، تو مسلمان جو ہیں اور سب لوگ، آپ سب لوگوں کی تھنکنگ یہ تھی، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تمام لوگوں سے اس وقت مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں تم سب لوگوں کی تھنکنگ یہ تھی کہ تمہارے ہاتھ میں وہ چیز ہے جو آسان ہے، جس میں کوئی چبھن نہیں ہے، جس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، جو کہ قافلہ تھا۔ قافلہ بہت ہی آسان جو ہے وہ ان کے لیے ہدف ہوتا، کیونکہ اس میں نہ زیادہ لوگ تھے، نہ اس میں ان کی کوئی جنگی مہارت استعمال ہونی تھی، صرف اور صرف جو چند لوگ تھے اس کو وہ پکڑ لیتے، چاہے اسیر بنا لیتے، چاہے مار دیتے، اور سارا کا سارا سامان ان کے ہاتھ آ جاتا۔ لیکن ان کے سامنے انسٹنٹ پوری کی پوری فوج آ گئی اور ان کو لڑنا پڑا، جو کہ ایک تکلیف دہ عمل تھا، جو سوچنے میں بھی ان کے لیے ایسا تھا کہ جیسے وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی جو کیفیات ہیں ان کو بڑے خوبصورت لفظوں میں بیان کرتے ہیں کہ تم نہیں چاہتے تھے کہ ایسا تمہیں جو ہے وہ مال ملے جس میں کہ ذرا بھی تکلیف ہو، ذرا بھی جس میں کوئی چبھن ہو، کوئی کانٹا ہو، تو لیکن اللہ چاہتا تھا، اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے حکم کو حق ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن اس موقع پر ان سارے کافر سرداروں کو کیفرت کردار تک پہنچانا ہے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اتنی برائی کی تھی اور اسلام کے اتنے خلاف چلے تھے۔ نمبر 8ویں ہے، تاکہ حق کو ثابت کر دے اور باطل کو مٹا دے اگرچہ گناہگار ناراض ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون جو ہے وہ کس طرح سے سوچ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کیوں اس بات کی پرواہ کریں نا کہ مسلمانوں کو کون سی چیز بری لگ رہی ہے یا وہ ہو رہی، وہ آپ کے کریٹر ہیں، وہ مالک ہیں، وہ کنگ ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو وہ اپنی مرضی سے ہی کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے کوئی گناہگار ناراض ہو، چاہے اس کے لیے کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کوئی مسلمان بھی چاہے ناراض ہوں، چاہے گناہگار ناراض ہوں، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی کسی قسم کی نہیں ہے۔ اور بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ اشارات ہیں پورے کے پورے، غزوہ بدر کی ایک تصویر سامنے آتی ہے، اور وہ اچھا اس میں ایسا بھی ہے کہ بعض جو تفاسیر بیان کرنے والے مفسر ہیں نا، وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو غزوہ بدر کی تفسیر آپ کو سورہ انفال پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے آتی ہے نا، وہ اس سے قدرے مختلف ہے جو کہ ہسٹورینز نے پیش کی ہوئی ہے یا سیرہ نگاروں نے پیش کی ہوئی ہے، جو کہ ایک بہت ہی وائبرنٹ سی ہے اور بہت ہی کہ مسلمان تو بڑے طاقتور اور اس طرح اور یہ اور وہ ایسے گئے اور انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ بڑی کلرفل ایک تصویر آپ کو نظر آتی ہے جب آپ ہسٹری کی نگاہ سے پڑھتے ہیں، اس کو بہت ہی مرچ مسالے لگا کے آپ کہہ لیں کہ اس کو بہت کلرفل بنا دیا۔ لیکن جب آپ قرآن سے پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اصل حالت کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی سائیکالوجی آپ کو دکھاتے ہیں بار بار کہ ان کی تو اتنے برے حال تھے، اور وہ اتنے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلے میں بھی لگے ہوئے تھے، اور وہ مسلسل جو ہے وہ اس بات کو سوچ رہے تھے کہ بس یہ ہماری موت، یہ ہماری موت، اور اللہ تعالیٰ ان کو بعد میں یہ چیز بتا رہے ہیں کہ تم لوگ تو یہ سب نہیں چاہتے تھے، لیکن ہاں میں چاہتا تھا یہ سب کچھ، اس وجہ سے میں نے جو ہے یہ سب کچھ کیا۔ اور پھر آیت نمبر 9 میں ہے، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اس نے جواب میں فرمایا کہ تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ اور اس کو آپ یاد رکھیں، یہ وہ وقت ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں پہ دعائیں کر رہے تھے جنگ شروع ہونے سے پہلے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وقت اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کہ میں نے اس وقت آپ لوگوں کی مدد کی، 1000 پے در پے جو کہ لہروں کی طرح جو فرشتے آتے تھے ان کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی مسلمانوں کی۔ اور یہ تو اللہ نے فقط خوشخبری دی تھی تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں اور مدد
تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے دلوں کے اطمینان کے لیے، تطمئن بہ قلوبکم، مطمئن کرنے کے لیے کہ مسلمان یا انسان جو ہے سائیکولوجیکلی وہ اس وقت تک اس کو اطمینان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کسی چیز کا رزلٹ یا کوئی مٹیریل چیز اپنے ہاتھ میں نہیں دیکھ لیتا، اپنے سامنے نہیں دیکھ لیتا، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا، اس کے دل کو اطمینان نہیں آتا۔ جس طرح اگر ہم دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کس طرح مارتے ہیں اور جلاتے ہیں، مطلب زندہ کرتے ہیں نا، مجھے بھی دکھائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ آپ کو یقین نہیں ہے کیا؟ انہوں نے کہا یقین تو ہے لیکن میں عین الیقین کرنا چاہتا ہوں، میرا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے گا، میں دیکھوں گا اپنی آنکھوں سے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے وہ فرشتے بھیجے تھے اس جنگ میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے، ورنہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو تو کسی سبب کی بھی ضرورت نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو ایک فرشتے سے بھی وہ کام کروا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ تو ایک مچھر سے بھی کام کروا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ تو چونٹیوں سے بھی کروا سکتے تھے، کسی سے بھی کروا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ جنوں سے بھی مدد لے سکتے تھے، وہ تو دنیا میں ہی موجود تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سر کے اوپر بھی جو ہیں وہ رسول، ان کے بھی رسول اور نبی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کو چھوڑ کے سب سے بہترین جو اور معجزاتی جو ہو سکتا تھا مسلمانوں کے دلوں کو قرار دینے کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پورے 1000 فرشتے بھیجے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے ہر چیز سزاوار ہے، میں ہر طرح سے جو ہے وہ مدد کر سکتا تھا، مجھے ان اسباب کی ضرورت نہیں، لیکن کیونکہ یہ تم انسان ہو، تمہاری سائیکالوجی ہے، تمہیں ضرورت ہے اس کی، تو اس کے لیے میں نے تمہاری مدد کے لیے ایک چیز میں سائیڈ نوٹ آپ کو اس میں بتانا چاہتی ہوں، نوٹ کرتے جائیں۔ اتنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر رہے ہیں، کہیں پر بھی اس میں جنوں کا ذکر نہیں آتا۔ جنات سے مدد نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں اپنی زندگی میں، نہ ہی جو ہے کوئی ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں یا بھیج رہے ہیں۔ اور آج کے دور کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر کر لیں کہ بہت سارے ایسے پیر، بابے، فقیر اور باجیاں، آنٹیاں موجود ہیں جو کہ کہتی ہیں جی ہم تو جنات سے مدد لیتے ہیں، ہمارے قبضے میں اتنے جنات ہیں اور ہمارے قبضے میں اتنے موکلات ہیں اور ہم ان سے مدد لیتے ہیں، اور ہم وہ نوری ہیں جناب، ہم نے تو قرآن پڑھ کے، درود پڑھ کے ان کو اکٹھا کیا ہے۔ تو بھائی آپ سب یہ سوچیں کہ ان سے زیادہ، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ وہ کوئی نوری یا کوئی اس طرح کا بشر ہو سکتا ہے جو کہ جس کے قبضے میں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمرانی عطا کی ہے، وہ ان کے بھی رسول ہیں، ان کے نبی ہیں، اور وہ ان سے مدد نہیں لے رہے کسی صورت میں، کسی اس میں، صرف اس لیے تاکہ آگے ان کی جو قوم ہے، ان کی جو پوری کی پوری امت ہے، اس کو اس بات کی سیکھ ملے، اس کو اس بات کی لرننگ ہو کہ نہیں لینی ہے آپ نے مدد۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں، اپنے قابو میں ہوتے، آسان ہوتے ہوئے بھی ان کی مدد نہیں لینی، جبکہ آپ کو پتہ ہے ان کے پاس پاورز آپ سے زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کی مدد نہیں لینی۔ یہ اس بات کا میں سمجھتی ہوں کہ آیت جو ہے نا، یہ بہت بڑا ثبوت ہے اگر کوئی سمجھ سکے۔ پھر 11ویں آیت ہے، جس وقت اس نے تم پر اپنی طرف سے تسکین کے لیے اونگ ڈال دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا کہ اس سے تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی نجاست تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ اس پہ بھی ہم نے بڑے ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ اس پچھلی رات جس کی صبح آفٹر نماز فجر جو ہے وہ ہونی تھی جنگ، اس سے پہلے مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ وہ جہاں تھے وہ اتنے مزے کی نیند سو گئے اور ان کے اوپر ایسی اونگ طاری ہوئی کہ فجر کے وقت کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا باقاعدہ کہ اٹھو تم لوگ اتنے مزے سے سوئے پڑے ہو سارے کے سارے، اور پھر ہم نے اٹھ کے فجر کی نماز ادا کی۔ تو اس سے یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ ان کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ یہ کیوں کیا تھا، اس لیے کہ نجاست کو جو بھی شیطانی نجاست ہے آپ سے وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ اور اگین جب بھی کوئی پوزیس ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اس کے لیے جو بارش کا پانی ہے نا وہ بڑا اہم ہوتا ہے، بارش کا پانی یا آب زمزم،
اور اس کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، اس کو نہلانے کے لیے کہا جاتا ہے تاکہ اس کے جسم کی جو شیطانی نجاست ہے وہ دور ہو. یہاں سے آپ کو ملتی ہے، یہ سیکھ بھی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایز اے ریزن بتا رہے ہیں، اور تاکہ دل آپ کے جو ہے وہ مضبوط ہو جائیں اور آپ کے پاؤں جم جائیں اس نمی سے جو کہ اس ریت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے برسا دی، جو کہ نہ کم تھی نہ زیادہ تھی، بالکل اتنی تھی کہ آپ اس کے اوپر صحیح طریقے سے چل سکتے تھے، دوڑ سکتے تھے اور لڑ سکتے تھے. پھر جب تیرے رب نے فرشتوں کو حکم بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کے دل ثابت رکھو، میں کافروں کے دل میں دہشت ڈالوں گا، سو گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر مارو. یہ بھی اللہ تعالیٰ، آپ پس منظر میں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم جو ہے وہ مسلمان اس وقت میدان میں جمع ہیں اور وہاں پر یہ آیات آ رہی ہیں، اور کیسے ان کے سامنے فلیش بیک ہو رہا ہوگا وہ سارا کچھ جو وہ ابھی ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے کر چکے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایک جو ایونٹ تھا نا، ایک ایک سیکوینس وہ ان کو یاد دلا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس میں نے یہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہ صرف فرشتے بھیج دی انہیں تو اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ان کو باقاعدہ حکم دے کے بھیجا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے پیچھے ہوں. فرشتوں کو بھی کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ لڑو، اور اس طرح لڑو کہ ان کے گردنوں پر مارو تاکہ ان کے سر کٹ جائیں، اور ان کے پور پر مارو. پور کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کی انگلیوں کی پوریں ہیں، اسی طرح ہر ہڈی کی جو ہے نا وہ پور ہے، تاکہ جب آپ کی انگلیاں کٹ جائیں تو آپ کا ہاتھ اس قابل نہیں رہتا کہ آپ اس میں تلوار اٹھا سکیں یا آپ اس سے مزید کوئی مزاحمت کر سکیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے کے بھیجا کہ ان کو اس طرح کی کاری ضربیں لگائیں کہ ان کے جو اعضاء ہیں اور وہ یہ بالکل ناقابل استعمال رہ جائیں. پھر ہے یہ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالف ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہو تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اب یہ پھر ایک کامنٹری آ گئی اللہ تعالیٰ کی، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ان لوگوں کو اتنی سختی سے مارنے کا؟ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی، اور اتنا لمبا عرصہ اللہ کی مخالفت کی. اور جنرلی پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ اس بات کا حکم دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کا مخالف ہے، جو بھی اللہ کے خلاف بولتا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی سبب ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی سے بھی مدد لے کے ان کی زندگی کو، ان کو زندگی میں عذاب دے سکتے ہیں. ہمیں بالکل نہیں پتہ ہوتا وہ کس سٹیٹ سے گزر رہے ہیں. اور آج کل کی تو مینٹل ڈیزیزز ہی ایسی ہیں جو کہ ایک انسان کو اندر سے ختم کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو اللہ کا مخالف ہے اس کو کیفر کردار تک اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے، چاہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس چیز کی آپ کو لرننگ دے رہے ہیں کہ ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. ان سب کی جو مخالف ہیں ان سب کو ملے گا ان کا بدلہ، اور اللہ تعالیٰ کو سزاوار ہے وہ کس طرح سے دیتے ہیں. تو یہ تو چکھ لو اور جان لو کہ بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. وہی بات ہے کہ زندگی میں تو یہ عذاب ہے، اور دوزخ کا عذاب تو دائمی ہے اور وہ رہے گا کافروں کے لیے. 15ویں آیت ہے، اے ایمان والوں جب تم کافروں سے میدان جنگ میں ملو تو ان سے پیٹھیں نہ پھیرو. اب یہ وہ چیز آ گئی ہے جو کہ ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ باقی کی آیات سے پہلے نازل ہوئی ہو، یا جنگ سے پہلے نازل ہوئی ہو، یا اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو لیٹر آن ترغیب دے رہے ہیں اگلی جنگوں کے لیے کہ ایمان والوں مومنوں جب تم لوگ جنگ میں تمہاری جو ہے وہ ہو، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی لڑائی ہو، آمنے سامنے ہو، تو ہرگز ان سے پیٹھ نہیں پھیرنی. اور یہ چند چیزیں جو بڑے جرم ہیں نا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک آتی ہے یہ کہ آپ میدان جنگ میں جائیں، آپ کے سامنے کافر آئیں تو آپ خوف کی وجہ سے اپنی پیٹھ پھیریں، خوف کی وجہ سے یا بٹریل کی وجہ سے، کہ کسی بھی وجہ سے جو ہے آپ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کے بھاگ آئیں. اور یہ چیز بہت شدید اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور اس کی بہت شدید سزا ہے. یہ کبیرہ گناہوں میں سے آتی ہے. جو کوئی اس دن ان سے پیٹھ پھیرے گا مگر یہ کہ لڑائی کا ہنر کرتا ہو یا فوج میں جا ملتا ہو، سو وہ اللہ کے غضب لے کر پھرا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ایکسپلینیشن بھی دے دی کہ پیٹھ پھیرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پینترا بدلنے کے لیے جو ہے آپ
لڑائی کرتے کرتے آپ نے کوئی ایسی ٹرک کھیلی اپنے اوپوننٹ کے ساتھ کہ آپ نے پینترا بدلا، آپ واپس پلٹے، وہ سمجھا کہ اوہو یہ میں نے تو اس کو پچھاڑ دیا، لیکن اب پھر آپ آئے اور زیادہ آپ نے برے طریقے سے، زیادہ غضبناک طریقے سے جو ہے اٹیک کیا، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑائی کے مختلف طریقے ہوتے، قواعد و ضوابط ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ جو ہے یہ اگر آپ اس لیے کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے خوف کی صورت میں یا آپ بھاگنا چاہتے تھے یا آپ بٹریل کر رہے تھے مسلمانوں کو اور پھر آپ بھاگ گئے تو پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور آپ نے مٹھی نہیں پھینکی جب پھینکی تھی، پر اللہ نے پھینکی تھی تاکہ ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب احسان کرے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں تھوڑی مٹی لی اور شاہت الوجوہ کہہ کے جو ہے نا اس کو ان کی طرف پھینکا، اور کہتے ہیں کہ ہر شخص کی جو بھی پوری ان کی 1000 کی جو نفری تھی، فوج تھی قریش کی، ان کی آنکھوں میں ہر شخص نے اپنی آنکھ میں کوئی نہ کوئی کنکر پتھر محسوس کیا. اللہ تعالیٰ وہ چھوٹا سا ایونٹ بھی جو ہے نا وہ بھی ڈسکرائب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے نہیں کیا تھا، یہ میں نے کیا تھا، میں نے کروایا تھا، یہ اللہ تھا آپ کے پیچھے جس نے کیا تھا اور کروایا تھا، تاکہ ایمان والوں کے اوپر اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ خوب احسان کرے اور ان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ فتح ان کے ساتھ ہے. یہ تو ہو چکا، اور بے شک اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے، جیسے کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب جو ہے یہ ماضی میں بیان کر رہے ہیں، یہ ساری آیات جو ہیں یہ ماضی کی تھیں، یہ سب ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کی تدبیروں کے اوپر بہترین تدبیر کرنے والا ہے. پھر اللہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارا فیصلہ آ چکا، اور باز آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر پھر یہی کرو گے تو ہم پھر وہی کریں گے، اور یہی تمہاری جمعیت ذرا بھی تمہارے کام نہیں آئے گی اگرچہ وہ بہت ہو، اور بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. تو جناب یہ اس چیز کا ریفرنس ہے جو ہم نے بات کی تھی کہ ایک طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے تھے شدید اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور دوسری طرف جو ابو جہل تھا اس نے بھی دعائیں کی تھی، اور جو کہ ہر جو سیرہ کی کتاب ہے نا اس میں اس کی وہ دعا بڑے لفظوں کے ساتھ، اس کے ہی لفظوں کے ساتھ محفوظ ہے، کیونکہ اس میں انکریڈیبلی اس میں نہ کسی لات عزا منات کسی اپنا جو ان کے اتنے زیادہ خدا وہاں پر 300 کے قریب جو بت تھے خانہ کعبہ میں، ان میں سے کسی کے تھرو اس نے دعا نہیں کی، اس نے سیدھا اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ ہم میں سے جو کوئی تیری نظر میں زیادہ رشتہ داریاں توڑنے والا ہے، اور جس نے ابراہیم علیہ السلام کے جو ریلیجن ہے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کی گردن مار دیں یا اس کو نقصان پہنچا. اور اللہ تعالیٰ نے بالکل ایسا ہی کیا، اس کی دعا اس پر الٹی پڑ گئی، کیونکہ ان کے نزدیک وہ نہیں کر رہے تھے یہ سب کچھ، ان کے نزدیک مسلمان تھے جو یہ سارا کچھ توڑنے والے تھے اور سارا کچھ جو ہے وہ رشتے ناطے توڑنے والے تھے، مگر اللہ کے نزدیک صحیح جو تھا اللہ تعالیٰ نے اسی کو فتح بخشی اور اسی کو جو ہے سرخرو کیا. تو اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں تم فیصلہ چاہتے ہو، یہ لو آ گیا فیصلہ، اب اگر باز آ جاؤ، اس وقت بھی باز آ جاؤ تو بھی تمہارے لیے ٹھیک ہے. یعنی کہ مزید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مزید اب ان کو کافروں کی طرف جو ہے وہ سمجھیں ایک طرح سے کیمرہ لے گئے، یا آپ کا کانشیس جو ہے وہ کافروں کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ لو یہ تمہارا فیصلہ آ گیا، جو تم چاہتے تھے باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم پھر ایسے کرو گے تو تمہارے ساتھ پھر یہی ہوگا. جو کہ ایک انڈیکیشن بھی تھی کہ آگے بھی مزید ایسا ہونے والا ہے. آگے کی جو لڑائیاں تھیں جیسے احد ہے اور اس کے بعد خندق ہے اور یہ ساری جنگیں جو ہیں یہ ان کی طرف ایک اشارہ بھی ہے، اور تمہاری جتنی بھی جمعیت ہے وہ تمہارے ذرا بھی کام نہیں آئی. اتنا بڑا نمبر اپنی طرف سے اس سے بڑی جو ہے وہ قریش نے کبھی فوج جمع نہیں کی تھی، وہ ساری آ گئی لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ذرا کام نہیں آئی. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور سن کر اس سے مت پھرو. یعنی کہ ایک دفعہ تمہارے کان میں ایک چیز پڑ گئی ہے، اب تم زبردستی اس کو انسنا نہیں کر سکتے. اب اگر تم اس کو نہیں مانو گے تو ناؤ یو آر گوئنگ ٹو بی، اور یہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور وہ سنتے ہی نہیں.
بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ آپ ان کے سامنے بات کرتے رہیں اور آپ ان سے پوچھیں جی سنا آپ نے، جی سن لیا، لیکن نہ اس پہ کوئی عمل ہے، نہ ان کو ایون 2 منٹ کے بعد یاد بھی رہتا ہے، کیونکہ ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جانا. بے شک سب جانوں میں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہی بہرے گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے. مطلب اتنی کلیئر آیت ہے کہ میں اس کے ترجمے سے زیادہ اس کی تفسیر کیا ہو سکتی ہے. اور اگر اللہ ان میں سے کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا، اور اگر انہیں اب سنا دے تو منہ پھیر کر بھاگیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو تو دلوں کا حال پتہ ہے نا کہ کوئی شخص کتنا سننے کے قابل ہے، یہ عمل کرے گا سن کے نہیں کرے گا. تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ان میں ان کی ذات کے اندر بھلائی نظر آتی تو اللہ تعالیٰ ان کے کان کھول دیتا. وہ کانوں کے اوپر جو پردے تھے جس کے بارے میں ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، کانوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، اور جوز اپنے بارے میں خود کہا کرتے تھے. تو یہ عام طور پہ ہر گھر میں ایسے لوگ موجود ہیں، ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا، لیکن آپ سنا کے دیکھ لیں، آپ پھر بھی سنائیں گے وہ پھر بھاگ جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو اللہ اور رسول کا حکم مانو جس وقت تمہیں اس کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، بے شک اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کی تمام لوگوں کو جو ہے وہ پیشکش کر رہے ہیں یا ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ کرو، اور اس کے علاوہ جو وہ ایک یہ چیز بتا رہے ہیں کہ ہم سب کو اللہ کے پاس ہی جمع ہونا ہے. لیکن یہ والا جو جملہ ہے نا کہ اللہ انسان کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بہت ڈیپ ہے. جس طرح بعض علماء نے اس سے جہاد مراد لیا ہے کہ اس میں تمہاری زندگی کا سر و سامان ہے، بعض نے قرآن کے اوامر و نواہی اور احکام شریعہ مراد لیے ہیں، اور مطلب یہ کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اور اس بات کو جانو کہ وہ جو حکم دے رہے ہیں نا وہی تمہارے لیے زندگی ہے، اس میں تمہاری زندگی ہے. آپ نے خود سے نہیں ڈیسائیڈ کر لینا کہ آپ کی مورل ویلیوز کیا ہیں، بلکہ آپ کی مورل ویلیوز وہ ہونی چاہیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، چاہے آپ کو سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کے اوپر جو ہے نا وہ پورا اختیار رکھتا ہے. امام ابن جریر یہ کہتے ہیں کہ اور جب چاہتا ہے نا وہ ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے کہ حتیٰ کہ انسان اس کی مشیت کے بغیر نا کسی چیز کو پا نہیں سکتا. اگر میں آپ کو اس کی مثال دینا چاہوں نا تو اس کی بہت ساری مثالیں نکلتی ہیں، لیکن بہرحال یہ بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا. بہرحال آئی وانٹ یو گائز ٹو لک انٹو دس آیا، اس کا یہ جو پورشن ہے کہ نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے. اس کو ضرور دیکھیں اور اس پہ ضرور فوکس کریں. اور تم اس فتنے سے بچتے رہو جو تم میں سے خاص ظالموں پر ہی نہ پڑے گا، اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے. یعنی کہ فتنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ صرف ظالموں کے اوپر یا ایسے برے لوگوں کے اوپر ہی فتنہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا جو ایک ٹیسٹ ہے وہ ہر ایک کے لیے برابر ہے. مسلمانوں کے لیے بھی جو ہے وہ اتنا ہی ٹیسٹ ہے جتنا وہ کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے ہے. ہمیں بھی ہر وقت اس سے بچنا ہے اور اس سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مانگنی ہے. اور یاد کرو جس وقت تم تھوڑے تھے، ملک میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، پھر اس نے تمہیں ٹھکانہ بنا دیا اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی اور تمہیں ستھری چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم شکر کرو. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یاد دلا رہے ہیں ان کی جو حیثیت تھی مکہ میں، اور پھر کس طرح ان کی جو ہے وہ ہجرت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ میں کتنا عمدہ ٹھکانہ دیا، اور ان کا رزق اور ان کا سارا کچھ صاف ستھرا جو ہے وہ کر دیا، ان کے لیے ایک باقاعدہ ٹھکانہ بنا دیا. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو. یہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جو انفال ہے غالباً اسی سے متعلق جو ہے وہ آ رہا ہے.
اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت یہ ہے کہ سامنے ظاہری طور پر اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار بن کر رہیں، اور جب آپ خلوت میں جائیں، جب آپ مطلب اکیلے میں ہوں، تو اس کے برعکس آپ کے ایکشنز ہیں اور آپ کی جو سوچ ہے وہ ساری کی ساری اس کے بالکل برعکس ہو جائے۔ یہ منافقوں کو ایک ہم نے کہا تھا نا کہ اس سے پہلے غزوہ بدر سے پہلے کوئی منافق نہیں تھے وہاں پر، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہنٹ دی ہے، ان کو ابھی منافق کہا نہیں ہے لیکن یہ ہنٹ دی ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی بعض ایسے ہیں جو کہ منہ کے اوپر جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور پیٹھ پیچھے جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، جو ان کے ماننے کا حق ہے، اور اس میں خیانت کرتے ہیں۔ اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور بے شک اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ اب مال اور اولاد یہاں پر ایک دم سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ڈال دیے، اور اس لیے کہ یوزلی مال اور اولاد کی محبت ہی انسان کو جو ہے خیانت پر اکساتی ہے، مال اور اولاد کی محبت ہی انسان کو اس راستے سے بھٹکاتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا ہے، کہ آپ کے پاس ریزن یہی ہوتا ہے کہ یہ تو میں اپنی فیملی کے لیے کر رہا ہوں، یا تو جی اگر میرے پاس اتنا مال نہیں ہوگا تو میں یہ نہیں کر سکتا۔ ہر چیز کا ریزن جب آپ اس کو بناتے ہیں تو پھر وہ فتنہ اور آزمائش قرار دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مال، آپ کی اولاد وہ آپ کے لیے فتنہ بنا دیا۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہیں ایک فیصلے کی چیز دے گا اور تم سے تمہارا گناہ دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور اس کی ہر طرح کی، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے اس کی ہر طرح کے احکام سے روگردانی سے بچنا جو ہے نا وہ بیسکلی وہ ہے آپ کا تقویٰ کا مطلب، اور اس کے بدولت آپ کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، بصیرت تیز اور ہدایت کا راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ تمہیں ایک فیصلے کی چیز دے گا، یعنی کہ اگر آپ تقویٰ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ایسا انعام و کرام کرے گا جو کہ انسان کو خود تو پتہ ہوتا ہے، انسان کو، دوسروں کو شاید وہ نظر نہ آئے، دکھائی نہ دے، لیکن وہ ایک اللہ تعالیٰ ایک ایسا راستہ کھول دیتے ہیں، ایک ایسی اس کو بصیرت عطا کر دیتے ہیں کہ اس کو صحیح اور غلط میں تمیز آنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ پھر اس کے بعد صحیح راستے ہی جو ہے وہ چلتا مطلب جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اس میں، جب کافر آپ کے متعلق تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا دیس بدر کر دیں، تو وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں، اور ہم پیچھے چلے جائیں، ہجرت سے پہلے کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کافر جو ہے وہ کس طرح سے تدبیریں کر رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کے نزدیک یہ جو اتنا بڑا فتنہ آ گیا تھا مکہ میں، اس کو کس طرح سے روکا جائے، اور اس میں انہوں نے کئی تدبیریں کی۔ تو اس وقت وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ وہ سب اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اپنی تدبیریں کر رہا تھا۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں، اور اس سے پہلوں کے قصے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ ہم نے بات پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، کچھ اس طرح کے لوگ تھے مکہ میں جو کہ آتے تھے اور وہ جو ہے وہ یہ کلیم کرتے تھے کہ او ہو آپ کو کہانیاں سننی ہیں، آپ آئیے ہمارے پاس، ہم سناتے ہیں۔ یہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھلا کیا قصے سنائیں گے جو ہم آپ کو سنائیں گے؟ ہم نے بیان کیا تھا، میں نے نام بھی آپ کو بتایا تھا اس شخص کا جو کہ اسپیسیفکلی بہت زیادہ رہا کرتا تھا مکہ سے باہر، ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا، اور پھر وہ جب اس نے یہ سنا کہ ایک نبی آئے ہیں مکہ میں اور وہ اس طرح سے، اور وہ پرانے لوگوں کی اس طرح کہانیاں سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی دفعہ جو ہے وہ مینشن کی ہیں بہت دوسرے لوگوں کی کہانیاں، اور ان کا مقصد ہے ہر دفعہ اس کہانی کو ریپیٹ کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اسے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا ہوتا ہے۔ تو وہ آ کے کہتا تھا کہ اچھا یہ کہانیاں، اسے اچھی بہتر کہانیاں تو میں سنا سکتا ہوں، اور پھر وہ آ کے جو ہے وہ ادھر ادھر کے قصے کہانیاں جو کہ وہ شاہ نامہ فردوسی جس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی وہ سنایا کرتے تھے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ دین تیری طرف سے حق ہے تو پھر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب لا، اور یہ وہ ڈیمانڈ ہے جو کہ ہر نبی کے امتیوں نے، ان کی قوم نے کی ہے ان سے،
کہ اچھا اگر آپ سچے ہیں تو ٹھیک ہے پھر لے کر آئیے ذرا وہ عذاب تو لے کر آئیں جس کا آپ اتنا زیادہ پرچار کرتے ہیں اور اتنا ہمیں ڈراتے ہیں، تو ٹھیک ہے پھر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ عذاب ذرا لے کر تو آئیں، وہ آسمان سے پتھر برسائیں یا ہم پہ کوئی دردناک عذاب لا کے دکھائیں۔ تو قریش والے لوگ جو ہے وہ بھی یہی کرتے تھے۔ اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سب یاد کرا رہے ہیں، اور اللہ ایسا نہ کرے گا کہ انہیں تیرے ہوتے ہوئے عذاب دے، آپ کے ہوتے ہوئے انہیں عذاب دے، اور اللہ عذاب کرنے والا نہیں حالانکہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو خود بتا رہے ہیں کہ جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اس طرح کا عذاب نہیں نازل کریں گے جیسے کہ دوسرے قوموں پر کیا گیا، اور دوسری قوموں پر بھی عذاب اسی وقت نازل کیا گیا پہلے ان کے نبیوں کو اور ان کے جو رسول تھے ان کو نکالا گیا وہاں سے، اور اس کے بعد جو قوم پیچھے رہ گئی اس کے اوپر عذاب نازل کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے درمیان ہوتے ہوئے عذاب نہیں ہو سکتا تھا ان پہ نازل، اور اللہ انہیں عذاب کیوں نہ دے حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں اور اس کے اہل نہیں ہیں، اس کے اہل تو پرہیزگار ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے۔ بہت سیلف ایویڈنٹ قسم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کیوں یہ عذاب کے مستحق نہیں ہیں۔ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کا جو گھر، جو پہلی مسجد جو بنائی گئی مکہ میں، مسجد الحرام میں آنے سے روک دیا مسلمانوں کو، اور جبکہ وہ خود اس کے اہل نہیں تھے، اور اس کے اہل صرف وہی لوگ ہیں جو پرہیزگاری کرنے والے ہیں۔ اور کعبے کے پاس ان کی نماز سوائے سیٹیاں اور تالیاں بجانے کی کچھ نہیں تھی، سو عذاب سبب اس کے کہ تم کفر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا وہاں پر کس طرح کی عبادت کرتے تھے۔ جو جاہل لوگ تھے عرب کے، وہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے، یہ ان کی عبادات تھی۔ اس کے یہ سب کا سب کفر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ سب کوئی عبادت تھوڑی ہے۔ مجھے ضمن میں نا ایک اپنا خواب یاد آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے شیطان جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہر طرح سے کھیلتا ہے، تو مجھے بھی ایک دفعہ جو ہے نا خواب میں شیطان نے دکھایا کہ میں خانہ کعبہ کے بیچ میں اندر بیٹھی ہوئی ہوں، اور وہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں کچھ لمحے کے لیے خواب میں بڑی خوش ہو گئی کہ میں خانہ کعبہ کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں، اور میں وہاں پر بس بیٹھی ہوئی ہوں، میں کوئی کچھ کر نہیں رہی، پڑھ نہیں رہی۔ کچھ دیر کے بعد جو لوگ میرے ارد گرد ہیں نا وہ اٹھتے ہیں، اور اٹھ کے وہ لٹرلی جو ہے نا وہ تالیاں بجانا شروع کرتے ہیں، ایک دائرہ بناتے ہیں، اس میں گول گول گھومنے لگتے ہیں، سیٹیاں اور تالیاں بجانے شروع کرتے ہیں۔ اس وقت تک میرے سامنے سے یہ آیت اس طرح سے نہیں گزری تھی۔ جب میں نے یہ خواب دیکھا اور جیسے ہی میں نے یہ دیکھا خواب میں، اسی وقت میری آنکھ کھل گئی، یا میں ذہن میں اپنے فوراً یہ لے کر آئی، یہ شیطان کی طرف سے خواب ہے، خانہ کعبہ میں بیٹھ کے تالیاں اور سیٹیاں نہیں بجائی جا سکتی، یہ خواب شیطانی ہے۔ اور پھر جب مجھے یہ آیت میرے سامنے آئی تو میں نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے خواب میں بھی یہ ایٹ لیسٹ اس چیز کو سمجھنے کی توفیق دی۔ لیکن مجھے ہمیشہ ایک اسمائل آ جاتی ہے، مجھے اپنا وہ خواب یاد آ جاتا ہے جیسے ہی میں یہ آیت پڑھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی صحیح اس کی ڈسکرپشن دی تھی، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے اور ایک ناپاک کو دوسرے پر دھر کر ڈھیر بنائے اور پھر اسے دوزخ میں ڈال دے، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ اس سورہ میں نا بار بار آپ کو اتنے سارے ریزنز بتا رہے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، قریشیوں کے اوپر، اور کیوں ان کے ساتھ یہ ہوا اور یہ سارا معاملہ کیوں پیش آیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے نا، غزوہ بدر کو۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا، صحیح سے غلط میں فرق کرنے والا، اور اس دن کے بعد سے مسلمانوں کا واضح فرق جو ہے تمام اقوام کے اوپر ظاہر ہو گیا تھا۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہتے تھے کہ وہ پاک کو ناپاک سے الگ کریں، ان میں انتہائی شدید فرق جو ہے نا وہ سامنے آ جائے، اور پھر وہ لوگ جو ہیں ان کو کافر کردار تک پہنچا دے جو کہ ناپاک ہیں یا کافر ہیں۔ کافروں سے کہہ دو اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ گزر چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اگر لوٹیں گے تو پہلے کافروں کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے۔ اب یہ آیت جو ہے نا یہ آ رہی ہے اس وقت پہ جب کہ POWs جو قیدی جمع ہو گئے ہیں، اور ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ظاہر ہے وہ بھی مسلمان تو نہیں تھے نا سارے، اس وقت تک کافروں میں ہی آتے تھے، کہ ان سے کہہ دو کہ یہ اب بھی باز آ جائیں، اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو ان کے سامنے ہو گیا ہے حشر، ان کا حشر اس سے بھی برا ہوگا، اور اگر
تم ان سے اس حد تک لڑو کہ شرک کا غلبہ نہ رہنے پائے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے، تو پھر اگر یہ باز آ جائیں اللہ ان کے اعمال دیکھنے والا ہے۔ کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے اس حد تک لڑنا تھا، اس حد تک لڑو کہ شرک کا ذرا بھی جو ہے وہ نام و نشان باقی نہیں رہے۔ ہاں پھر یہ اسلام قبول کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ان کے اعمال کہ ان کا کتنا اسلام ہے، کتنا صحیح ہے، کتنا غلط ہے۔ اگر وہ پھر جائیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا دوست ہے اور بہت اچھا دوست ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔ یعنی کہ یہ انسانوں کے اوپر نہیں ہے، مسلمانوں کے اوپر نہیں تھا کہ وہ پھریں یا نہ پھریں، یا آپ کو ڈنڈا لے کے کھڑے نہیں رہنا کسی کے سر پہ کہ بھائی اس کا ایمان خراب نہیں ہونا چاہیے، پھرنا نہیں چاہیے۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس ذمہ داری سے ہم سب کو بری رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا دوست ہے وہ بہترین دوست ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ کون کس کا ایمان کس حد تک ہے اور کون جو ہے وہ کتنا سچا ہے۔ اور جان لو کہ جو کچھ تمہیں بطور غنیمت ملے، خواہ کوئی چیز ہو، تو اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تمہیں اللہ پر یقین ہے تو اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتاری، جس دن دونوں جماعتیں ملیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کی بھی ہم ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں کہ یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے نصاب بتا دیا کہ تمام جو ہے وہ مال غنیمت اکٹھا کیا جائے گا اور اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ جو 5واں حصہ ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کے اندر مزید 5 حصے ہیں، جس میں سے یتیم، مسکین، رشتہ دار، مسافر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5ویں حصے کے 5 حصے کر کے یہ 5 ان لوگوں کے حصے ہیں۔ جس وقت تم درلے کنارے پر تھے اور پرلے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور تم آپس میں وعدہ کرتے تو ایک ساتھ وعدے پر نہ پہنچتے، لیکن اللہ کو ایک کام کرنا مقرر تھا جو کہ ہو چکا تھا، مقرر ہو چکا تھا، اور جو ہلاک وہ اتمام حجت کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ اتمام حجت کے بعد زندہ رہے، اور بے شک اللہ جاننے والا سننے والا ہے۔ یہ اگین اللہ تعالیٰ پھر ان کو پاسٹ میں لے کے جا رہے ہیں کہ یاد کرو وہ ٹائم جب تم لوگ جو ہے وہ ابھی غزوہ بدر کا جو میدان ہے اس میں ایک طرف ابھی وہاں سے پہنچے نہیں تھے اور وہ لوگ دوسری طرف سے نہیں پہنچے تھے، تو یہ اگر تم لوگ یہ پلاننگ کرتے نا تو یہ کبھی بھی ہو نہیں پاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی تھا جو پلاننگ کر رہا تھا، جس نے تم لوگوں کو آمنے سامنے ایک خاص مقررہ وقت پر ایک مقررہ جگہ پر کروایا، ورنہ اگر تم پلاننگ بھی کرتے تو یہ ہو نہیں سکتا تھا، پاسبل نہیں تھا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ 43 ہے، جبکہ اللہ نے کافروں کو آپ کے خواب میں تھوڑے کر کے دکھلایا اور آپ کو بہت سارا دکھلایا، تو تم لوگ نامردی کرتے اور کام میں جھگڑا ڈالتے، لیکن اللہ نے بچا لیا، جو بات دلوں میں ہے وہ اسے خوب معلوم ہے۔ یہ بھی بڑی سیلف ایویڈنٹ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو ہے وہ بہت کم تعداد میں دکھائے، قریشی جو ہیں، مگر الٹا ہوا دوسری طرف ان کو خواب میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں دکھائے، اور یہ ایک سائیکولوجیکل اٹیک تھا کہہ لیں اللہ تعالیٰ کا، کہ مسلمانوں کو بچا لیا، ورنہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کیا کرتے، مسلمان اس وقت نامردی کرتے، جھگڑا ڈالتے، اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اس چیز سے بچا لیا۔ یہ سب مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور جب تمہیں وہ فوج مقابلے کے وقت تمہاری آنکھوں میں تھوڑی کر کے دکھائی اور تمہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑا کر کے دکھایا، تاکہ اللہ ایک کام پورا کر دے جو مقرر ہو چکا تھا، اور ہر کام اللہ تک ہی پہنچتا ہے۔ یعنی کہ نہ صرف خواب آئے تھے بلکہ جب یہ آمنے سامنے فوج ہوئی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بصیرت اس طرح کر دی کہ مسلمانوں کو وہ کم تعداد میں نظر آ رہے تھے اور قریشیوں کو مسلمان بہت بڑی تعداد میں نظر آ رہے تھے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتاتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا، ایک مدد تھی مسلمانوں کے لیے، تاکہ وہ کام پورا کر دیں جو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیا ہوا تھا۔ اے ایمان والو، جب کسی فوج سے ملو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم نجات پاؤ گے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوران لڑائی جنگ بھی جو ہے وہ بار بار سجدے میں گر رہے تھے، بار بار دعائیں کر رہے تھے اور نوافل ادا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی وہی ہمیں مزید ایک آرڈر دے رہے ہیں کہ جب کسی فوج سے ملو تو ثابت قدم رہنا، پیٹھ نہیں پھیرنی، بھاگنا نہیں ہے، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے، بہت زیادہ، اور یہی طریقہ ہے جس سے کہ تم نجات پاؤ گے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو اور آپس میں نہ جھگڑو، ورنہ بزدلوں میں ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
مزید اللہ تعالیٰ آپ کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تو ماننا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپس کے جھگڑے جو ہیں وہ مسلمانوں کو کمزور کرتے ہیں. اس سے آپ کی اپنی ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی کہ آپ کی بیسز نہیں رہیں گی، آپ جو ہے وہ کفار کے اوپر کسی بھی طرح سے غالب نہیں آ سکو گے. اگر آپ آپس کے جھگڑوں میں اچھل پڑ جاؤ گے، آپ میں بزدلی غالب آ جائے گی. اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ اپنے معاملات میں بہت تیزی مت کرو، بہت جذباتیت مت کرو، صبر کے ساتھ رہو. اور ان لوگوں کے جیسا نہ ہونا جو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے. جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس پر احاطہ کرنے والا ہے. بات واپس جو ہے قریشیوں کی ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ آیتیں مسلمانوں کے پاس آ رہی ہیں، لیکن ان کو قریشیوں کا حال بھی بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کا حال بھی بتا رہے ہیں، ان کے دل کی کیفیت بھی بتا رہے ہیں، اور دوسری طرف کی دلی کیفیت بھی بتا رہے ہیں، اور ان کا فزیکل حال بھی بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے وہ لوگ اتراتے ہوئے اور گانے بجانیاں والیاں لے کے اور اتنے اونٹ لے کر جیسے کیمپنگ کے لیے جا رہے ہوں ایسے نکلے تھے نا قریش کے لوگ. تو یہ وہ حال بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور جس وقت شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوشنما کر دیا اور کہا آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں ہوگا، میں تمہارا حمایتی ہوں، پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو وہ اپنی ایڑیوں پر الٹا پھرا اور کہا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں ایسی چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے. ہم نے بات کی تھی نا، سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا شیطان ان کے پاس، یہ آپس میں ان میں جھگڑا ہونے لگا تھا اس سے پہلے کہ فوج نکلتی کہ اوہ ہم مکہ کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اس کا قبیلہ بنو ابی بکر جو ہے وہ ہم پر آ کے جو ہے وہ حملہ نہ کر دے. تو اس وقت شیطان خود آیا، وہ اتنا ڈیسپریٹ تھا کہ اس نے ان کو آ کے کہا نہیں میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، تو تمہارا اس وقت سب سے بڑا حمایتی میں ہوں، تو پیچھے تمہیں کسی کے حملے کی جو ہے وہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کو بتایا کہ ان کے اعمال ان کے نزدیک خوشنما کر کے دکھائے کہ واہ 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 تمہاری کیا فوج ہے، ایسی تو کبھی جمع نہیں ہوئی، ایسے تو کبھی شاندار جو ہے وہ کبھی ہوا ہی نہیں، آج تو ختم ہی ہو جائیں گے مسلمان، آج تو ہم نے. تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ اعمال خوشنما کر کے دکھائے. لیکن جب فوجیں آمنے سامنے ہوئیں اور تو یہ پیٹھ پھیر کے بھاگا سراقہ بن مالک، اور اس کے سامنے جو قریشی تھا اس کو اٹھا کے زور سے پھینکا اور اس کو یہ کہا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اس کو تو نظر آتے تھے فرشتے، یہ تو ان کے ساتھ رہا تھا، وہ تم نہیں دیکھ رہے. تو اللہ تعالیٰ وہ سین بھی ڈیفائن کر رہے ہیں، ورنہ باقی سارے مسلمانوں کو تو دیر واز نو وے کہ کسی کو پتہ ہوتا کہ وہ انسان نہیں شیطان تھا. اس وقت منافق اور جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ انہیں ان کے دین نے مغلوب کر رکھا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ زبردست حکمت والا ہے. یعنی کہ جو منافق، اب منافق کا لفظ آ گیا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی خصلت جو ہے وہ ڈیفائن کی تھی اور منع کیا تھا کہ ایسے نہ کرو. اب منافق کا لفظ آ گیا، منافق بن گئے، اور جن کے جو دلوں میں اپنی قدورت رکھنے والے تھے کہ وہ مسلمانوں کے لیے جو نا کہ لگے اترا رہے ہیں، یہ تو بڑا ان کے اوپر تو جیسے جادو کر دیا نا، کچھ زیادہ ہی سر پہ سوار ہو گیا ہے اسلام، ان کا دین ان کے سر پہ سوار ہو گیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ جو رکھے تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ، اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ سزاوار ہے. یہ چھوٹے چھوٹے میریکلز تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے اللہ کے نزدیک. اور اگر تو دیکھے جس وقت فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں اور ان کے منہوں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلنے کا عذاب چکھو. اب یہ ایک آیت ہے جو کہ ان لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ اس بات کو نہیں مانتے کہ کوئی قبر کا عذاب ہے. آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس بات کو مانتے نہیں ہیں. نہیں جی قرآن میں موجود نہیں ہے کہ قبر کا عذاب ہے یا جو ہے عالم برزخ میں کوئی عذاب ہوتا ہے. یہ تو صرف احادیث کی باتیں ہیں، بیسکلی وہ منکر یا حدیث بھی ہوتے ہیں. تو یہ آیت ان کے لیے ہے کہ جس وقت فرشتے کافروں کی روحیں نکالتے ہیں تو وہ کس طرح سے نکالتے ہیں کہ ان کے منہوں اور پیٹھوں پر مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو اب جلنے کا عذاب چکھو. تو یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے جب انسان مرتا ہے تو اسے ڈائریکٹ جو ہے اس میں تو نہیں نا چلے جانا جنت میں یا دوزخ میں. تو یہ بیچ میں عالم برزخ کی ہی بات ہو رہی ہے نا، یہ آپ کے قبر کی ہی بات ہو رہی ہے جو اس میں جس کو یہ ڈیفائن کیا گیا ہے. آیت 51 ہے، یہ اسی کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. یعنی کہ جو ہمارے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں نا، اور یہ آیت اس طرح کی اس متن کی آیت اور بھی جگہ آئی ہے قرآن میں، وہ بیسکلی ہماری اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں. ہم نے ہی کچھ ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر وہ
وہ چیز ہمارے اوپر واضح ہو رہی ہوتی ہے، یہ کھل رہی ہوتی ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے اپنے ہی بھیجے ہوئے اعمال ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں. قریشیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، نہ وہ اتنی مخالفت کرتے، نہ وہ اتنے بڑے بڑے بول بولتے، تو ان کے سامنے یہ سب کچھ شاید نہ آتا. اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بندے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. آج کل کے بہت سارے ایتھیسٹ بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اور ان کا بہت بڑا کلیم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں اتنے عذاب دیتے ہیں انسانوں کو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو سب کو بچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، آپ کو دنیا میں ایک مقصد سے بھیجا گیا ہے. آپ جو کرتے جائیں گے نا، وہ جس کو ہم کرما کہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آتا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بلا وجہ کسی عذاب میں مبتلا کرتا ہے. ہم لوگوں کے سامنے وہی آتا ہے. ظلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بندوں پر کبھی نہیں کرتا، انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. جیسا فرعونیوں نے ان سے پہلے لوگوں کا حال کیا ہوا تھا، انہوں نے اللہ کی آیتوں سے انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہ کی سزا میں انہیں پکڑ لیا. بے شک اللہ زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے. بڑی ایویڈنٹ آیت ہے یہ بھی. اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہرگز اس نعمت کو نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو دی تھی، اور جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدلیں، اور اس کے لیے اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ وہ آیت ہے جو ہم ایک دوسرے کو ہر وقت یاد کراتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، اس نعمت کو نہیں بدلتا. اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کے لیے جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ نہ کر لیں کہ ہم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھانا، ہم نے اسے الٹا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر ان کے اعمال کا ایک ڈومینو ایفیکٹ ہونے لگتا ہے. جو کچھ وہ کرتے جاتے تھے وہ ان کے سامنے آنے لگتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عذاب دے رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں. جیسے فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا حال تھا، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، وہ سب ظالم تھے. اللہ تعالیٰ مثالیں دے کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے فرعون کے ساتھ انہوں نے بھی ایسا کیا تو ان کے ساتھ ایسا ہوا، اسی لیے تم لوگوں نے جو کیا تمہارے ساتھ بھی ویسا ہوا، اور یہ آگے آنے والے ہم تک، ہمارے بعد والوں تک یہ سبق اسی طرح رہے گا کہ دیکھو تم جو کرو گے وہ تمہارے آگے آئے گا. اور اللہ کے ہاں سب جانداروں میں سے بدتر وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لائے. ایک دفعہ آپ پلٹ گئے، مکر گئے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے پھر گئے، اس کے احکامات سے، اور اس کے بعد واپس نہیں پلٹے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جانداروں میں جتنی کریچرز ہیں، اور یہ ہمیں نہیں پتہ کہ کتنی ہیں، یہ ان میں بدترین ہیں. جن لوگوں سے آپ نے عہد لیا پھر وہ ہر دفعہ عہد توڑتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے. اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ ایک ایسا شخص تھا جو کہ جو ہے وہاں پر پکڑا گیا جنگ بدر میں، اور پھر ان کو بغیر کسی دید کے اور فدیہ کے چھوڑ دیا گیا اس وعدے کے اوپر کہ وہ آگے سے جو ہے نہیں دوبارہ آئیں گے، مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑنے کھڑے ہوں گے. مگر وہ جنگ احد میں پھر آ گیا، پھر لڑا. اس دفعہ جب پکڑا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کوئی بات نہیں سنی اور اس کو قتل کروا دیا. اگر کبھی آپ انہیں لڑائی میں پائیں تو انہیں ایسی سزا دیں کہ ان کے پچھلے دیکھ کر بھاگ جائیں تاکہ انہیں عبرت ہو. تو یہ آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی پاسداری کی جب اس کو یہ سزا دی، اور ڈیفینیٹلی صرف اس کے لیے نہیں ہوگی، اور بھی ایسے کئی لوگ ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور اگر تمہیں کسی قوم سے دغا بازی کا ڈر ہو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو، اسی طرح پر کہ تم اور وہ برابر ہو جاؤ. بے شک اللہ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا. یہ بھی ایک بڑے پولیٹیکل حیثیت کی آیت ہے کہ آپ کی کسی کے ساتھ معاہدات ہیں، جو کہ ہم آگے دیکھیں گے. اب یہ مدینہ کے دور میں آپ کے معاہدات ہیں کسی کے ساتھ، مگر آپ کو اس بات کا اندازہ ہے یا آپ کی انٹیلیجنس آپ کو بتاتی ہے کہ یہ اپنا عہد توڑنے والے ہیں، یہ اندر ہی اندر جو ہیں وہ جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، اور یہ ایسے طریقے تلاش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اپنے عہد کی پاسداری ان کو نہ کرنی پڑے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو عہد آپ نے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، جو بھی ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں، جو بھی معاہدات کیے ہوئے ہیں، وہ آپ توڑ دیں، ان کے ساتھ ایک لیول پر برابر آ جائیں، اور پھر دین ٹیک آن ٹو دیم فرام دیئر. پھر اس کے بعد
کیونکہ اللہ تعالیٰ ٹریٹرز کو بالکل پسند نہیں کرتا. دغا باز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑے گناہوں میں سے جو ہے نا وہ یہ دغا بازی، اور اسپیشلی ملکی لیول کے اوپر جو ہے نا یہ بھی ایک بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، بے شک وہ ہمیں ہرگز عاجز نہ کر سکیں گے. بڑی ایویڈنٹ آیت ہے کہ بہت سارے کافر لوگ بھاگ بھی گئے تھے اس میں جنگ میں، تو ان کے لیے ہے کہ وہ ہرگز ان کو کوئی بات نہیں، بھاگ گئے تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے یا اللہ تعالیٰ سے بھاگ سکتے ہیں، ہرگز نہیں. اور ان سے لڑنے کے لیے جو کچھ قوت سے پلے ہوئے گھوڑوں سے جمع کر سکو سو تیار رکھو، اور اس پر اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور ان کے سوا دوسروں پر جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے ہیبت پڑے، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا ثواب ملے گا اور تم سے بے انصافی نہیں ہوگی. یہ آیت بھی جو ہے نا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ بعد میں غزوہ ہونے کے جو ہے، ظاہر پہلے نہیں ہے، سورہ انفال بعد میں نازل ہو رہی ہے، تو آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو پھر کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ان لوگوں سے لڑنے کے لیے تم لوگ جمع کر سکتے ہو نا، اپنی سپاہی قوت بڑھاؤ، اپنی نفری بڑھاؤ، اس کے علاوہ جو ہے گھوڑے اور اسلحہ اور جو کچھ بھی جمع کر سکتے ہو، یہاں تک کہ تمہاری دھاک بیٹھے ان کے اوپر، ان کے لیے وہ کرتے رہو. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آگے بھی جنگ آنے والی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں طریقہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگ یہ سب جمع کرو، تمہاری انٹیلیجنس مضبوط ہونی چاہیے، تمہارے پاس اتنا سامان مال و متاع ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ تم پورا کا پورا جو ہے وہ ایک جنگ کے لیے تیار رہ سکو. یہ سب بتا رہے ہیں، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا ثواب ملے گا، کیونکہ ظاہر ہے ہر مسلمان ملک کی ایک بہت بڑی ان کا بجٹ جو ہے وہ ملٹری کے اس پہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں آپ کو یہاں پر. اور اگر وہ صلح کے لیے مائل ہوں تو تم بھی مائل ہو جاؤ، اگر اللہ پر بھروسہ کرو بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں لڑنا چاہ رہا تو آپ زبردستی آگے مت بڑھیں، لڑائی نہ کریں، اوفینسو اپنے موڈ میں، ڈیفینسو موڈ میں رہیں، آپ کو اوفینسو موڈ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بیسکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. اور اگر وہ چاہیں کہ تمہیں دھوکہ دیں تو آپ کو اللہ کافی ہے، جس نے اپنی مدد سے مسلمانوں کو قوت بخشی. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فکر نہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی دلوں کا حال ایس سچ نہیں جانتے تھے، وہ ان کے پاس غیبی علم نہیں تھا، وہ نہیں ایس سچ کر سکتے تھے جب تک کہ تمام اپنے وسائل بروئے کار نہیں لاتے تھے، کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ دغا بازی کر رہا ہے، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ فکر نہ کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کافی، آپ کی مدد وہی کرے گا. اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دی جو کچھ زمین میں ہے، اگر سارا بھی آپ خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. یہ بات ہو رہی ہے جو مہاجر تھے اور انصار تھے، مدینہ کے رہنے والے، کہ وہ اتنے جنگجو، اتنے جاہلی دور سے نکل کر آئے تھے کہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں اور وہ بھائی چارہ کریں جو انہوں نے جس کا مظاہرہ کیا. اور وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ نے صاف کی اور ان میں آپس میں الفت ڈالی. اے نبی، آپ کو اور مومنوں کو جو آپ کے تابعدار ہیں اللہ ہی کافی ہے. بار بار اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے. یہ اس طرح سے کہ جس طرح اللہ کے نبی دعا کیے جا رہے تھے نا پورے غزوہ بدر کے دوران کہ یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری مدد فرما. ان کو صحابہ کرام بھی کہہ رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی ان کو کہہ رہے تھے کہ یا اللہ نے آپ کی سن لی، وہ آپ کی مدد کیوں نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو بار بار یہ چیز یاد دلا رہے ہیں کہ آپ کو اور مومنوں کو جو آپ کے تابعدار ہیں اللہ کافی ہے، میں ہوں یہاں پہ، میں آپ کی مدد کروں گا. اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 100 پر غالب آئیں، اور اگر تم میں سے 100 ہوں تو 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے. اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر لفظ یوز ہوا ہے علی القتال، اور اس کے جو ترجمہ کیا ہوا ہے اس میں انہوں نے لکھ دیا جہاد. تو یہ کتنی غلط بات ہے نا کہ قتال، اس کا مطلب ہے کہ جنگ کی، جو اللہ تعالیٰ کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی جو ہے ان کو ترغیب دو،
اور اگر 20 آدمی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم میں سے 20 ہیں نا تو وہ 100 پر غالب آئیں گے، یعنی کہ اب ایک بندہ جو ہے وہ تقریباً آپ کتنے 5 لوگوں پر غالب آ سکتا ہے، تو اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں. ہو سکتا ہے کہ میں میتھ کی مسٹیک کر رہی ہوں، آپ کیلکولیٹ کر لیجئے گا کہ 20 ہوں اور وہ 100 پر غالب آئیں. اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر دیا کہ تم میں کس قدر کمزوری ہے، بس اگر تم 100 ثابت قدم رہنے والے ہو تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ حکم دیا تھا کہ تم لوگ اس حساب سے لڑو، 20 آدمی ہیں تو وہ آرام سے 100 آدمیوں سے بھیڑ جائیں، وہ اس طرح آئیں گے. لیکن پھر مسلمان جو ہیں وہ ڈر گئے، وہ اتنے خوفزدہ ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت زیادہ ہے، ہم کیسے ایک بندہ کیسے جو ہے وہ اتنے لوگوں سے لڑے گا، تو یہ تو بہت زیادہ ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو جو ہے وہ اپنی آیت کو میلو ڈاؤن کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا اور ہمیں معلوم ہو گیا تم لوگ کتنے کمزور ہو اس معاملے میں، تو ٹھیک ہے ایک بندہ 2 کے لیے کافی ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے کمپنسیٹ کر دیا. اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ صبر کرنے کی کیا اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. نبی کو نہیں چاہیے کہ اپنے ہاں قیدیوں کو رکھے یہاں تک کہ ملک میں خوب خون ریزی کر لیں، تاکہ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. اب وہ پورا جو قافلہ تھا وہ پہنچ گیا ہے، مطلب وہاں میدان میں بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس جو پکڑ کر آ گئے ہیں. اور ہم نے بات کی تھی کہ کیسے آپس میں باتیں ہو رہی تھیں کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کا کیا کیا جائے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی جو ہے ایڈوائس نہیں لی، حضرت ابو بکر کی لی اور ان کا فدیہ لینے کی بات کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اسی وقت، جس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈر گئے اور بہت روئے. اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا جو تم نے لیا ہے، اس کے بدلے تم پہ بڑا عذاب آتا. تو یہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آلریڈی اس بات کی پہلے نہ حکمت جو ہے وہ کر دی ہوتی طے کہ آپ کے اوپر بہت اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت مہربان ہے، بہت ہر طرح سے، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ان کی اس بات کے اوپر کہ انہوں نے قیدی رکھے اپنے پاس، ان کو قتل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ بہت غصے ہوتا اور عذاب ہوتا اس کا. بس جو مال تمہیں غنیمت میں حلال اور طیب ملا ہے اسے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اے نبی جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہیں بخشے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت کو بھی ہم ڈیفائن کر چکے ہیں. حضرت عباس کہا کرتے تھے میرے لیے یہ آیت آئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگ آئے تھے وہاں پر ان میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے جو قیدی آئے تھے. اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، پھر اللہ نے انہیں گرفتار کرا دیا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. تو اگر یہ آپ سے وہی بات ہے کہ دغا کریں گے، کسی بھی طرح سے ٹریٹر ہوں گے کہ یہاں سے کچھ کہہ کے جائیں اور وہاں جا کے کچھ اور کہیں، تو یہ اللہ سے کے ساتھ بھی یہ کام کر چکے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ان کے وعدے جو ہیں وہ دوسرے تھے اور انہوں نے عمل کچھ اور کیا، اس کے ساتھ شرک کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو گرفتار کرا دیا. تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کی حکمت جو ہے وہ جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. آیت 72 ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑا اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں لڑے، اور جن لوگوں نے جگہ دی وہ مدد کی آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. یہ بات ہو رہی ہے نصارہ اور مہاجرین کی. اور جو ایمان لائے اور گھر نہیں چھوڑا تمہیں ان کی وراثت سے کوئی تعلق نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ دین کے معاملے میں مدد چاہیں تو تمہیں ان کی مدد کرنی لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں ان میں اور تم میں جو عہد ہوا ہے جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ مہاجرین کا رینک بتا رہے ہیں، انصار کا رینک بتا رہے ہیں، یہ اور بتا رہے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. ساتھ ہی یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، جو مسلمان ہو گئے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کا کوئی تعلق نہیں آپ سے. یعنی کہ ہجرت جو ہے وہ اس وقت فرض عین بن چکی تھی جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، اور ہر شخص کو وہاں پر ہجرت کرنی جو ہے وہ لازم تھی. جو نہیں کرتا تھا اس کے لیے کہہ دیا گیا کہ اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے.
لیکن اگر کسی قسم کا کوئی عہد معاہدہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اس کی پاسداری رکھنی ہے. اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں. اگر تم یوں نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ پھیلے گا اور بڑا فساد ہوگا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی آپس میں یکجا ہونے کی ترغیب دے رہے ہیں. اس وجہ سے بھی ہجرت لازمی تھی، کیونکہ باقی سارے کفار جو تھے اس سے پہلے کبھی وہاں پہ کوئی کنگشپ نہیں تھی پورے کے پورے بحیرہ عرب میں. سب لوگ الگ الگ قبائل میں بٹے ہوئے تھے، مگر وہ مسلمانوں کے خلاف سب ایک ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی ترغیب دے رہا ہے کہ جہاں جو مسلمان ہے اس کو ہجرت کرنی ہے. اور جو لوگ ایماندار اور اپنے گھر چھوڑے اللہ کی راہ میں لڑے، اور جن لوگوں نے انہیں جگہ دی، ان کی مدد کی، وہی سچے مسلمان ہیں. ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے. بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے مہاجرین اور انصار کو الگ الگ ان کے درجات بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا کیا جو ہے وہ رینک کیا ہے. کتنی 3-4 آیتیں آ چکی ہیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مہاجرین اور انصار کے متعلق جو ہے وہ بات کی ہے. اور آخری آیت ہے 75، جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور گھر چھوڑے اور تمہارے ساتھ ہو کر لڑے، سو وہ لوگ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار آپس میں اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. بے شک اللہ ہر چیز سے خبردار ہے. یہ آخری آیت تھی اس کی. اور پھر اگین اس میں اللہ تعالیٰ اس بات پر امفیسس کر رہے ہیں کہ اپنے گھر چھوڑ کر ایمان لا کے ہجرت کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونے والے جو مسلمان ہیں، ان کا جو رینک ہے باقی آنے والے تمام مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے، کہیں ہائی ہے، اور ان کا کہیں کسی طور پہ بھی وہ دونوں برابر نہیں ہیں. اور پھر یہ بات کہ رشتہ دار آپس میں اللہ کے حکم کے مطابق زیادہ حقدار ہیں، یہ اس لیے کیونکہ انصار نے اپنی جائیدادیں تک جو ہے نا وہ مہاجرین کے نام لگانی شروع کر دی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس چیز سے منع فرمایا کہ وراثت میں حصہ جو ہے اس میں رشتہ دار اور خونی رشتے ہی شامل ہوں گے. تو جناب یہ تھی سورہ انفال. مجھے امید ہے کہ آپ کو تھوڑا سا سینس بنا ہوگا کہ کس طرح سے یہ سورہ اس موقع پر نازل ہوئی اور اس کے جو ہے وہ سارے کمانڈز کس طرح سے کمانڈمنٹس آئیں. ٹائم کافی اوپر ہو چکا ہے، لیکن میں اس کو بیچ میں روکنا نہیں چاہتی تھی. میں چاہتی تھی کہ ہم یہ سورہ پوری کریں. ہم نے بہت واٹر ڈاؤن اور بہت ہی سطحی طور پر اس کی بات کی ہے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ سورہ انفال ضرور پڑھیں، اور جتنی آپ کو تفاسیر، جتنے آپ کو ترجمے ملتے ہیں وہ سب کے سب پڑھیں. کسی ایک ترجمے کے اوپر یا کسی ایک تفسیر کے اوپر یا کسی ایک بندے کے اوپر جو ہے وہ تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ بس مجھے اس کی کتابیں پڑھنی ہے، اس کی جو ہے وہ تفسیر پڑھنی ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے. یاد رکھیے گا قرآن جو ہے نا وہ عربک میں اللہ کی طرف سے وہ نازل ہوا ہے. جو اس کی تفاسیر، جو تراجم ہیں، وہ سب کے سب انسانوں نے کیے ہیں، اور انسانوں میں بہرحال غلطی کا عنصر پایا جا سکتا ہے. اس لیے جب آپ بہت زیادہ لوگوں کے تراجم اور تفاسیر پڑھیں گے تو بعض اوقات آپ کے جو ہے وہ آپ کو چیز بہتر طریقے سے سمجھ میں بھی آتی ہے، اور آپ اس چیز کو ڈفرینشیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اچھا اس شخص نے اس لفظ کا مطلب اپنے ترجمے میں یہ لیا ہے اور دوسری جگہ یہ ہے، تو زیادہ بہتر مطلب یہ ہے یا یہ ہے. آپ بہت کچھ خود سے بھی سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کھلے دل و دماغ کے ساتھ سب چیزوں کو کرنا چاہیں. کیونکہ یاد رکھیں کہ ہمیں قرآن پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا جو ہے نا وہ اجر ہے، لیکن یہ تراجم اور تمام تفاسیر جو ہیں وہ انسانوں کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف اور صرف قرآن عربک والا نازل ہوا، اور ہم اس کو سمجھنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور سب کچھ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنا ہم پر فرض ہے. اس میں آپ کم از کم یہ پہرے نہ بٹھائیں میں نے اس کا قرآن نہیں پڑھنا، میں نے اس بندے کی ہوئی تفسیر نہیں پڑھنی، یا میں نے اس بندے کی ہوئی ترجمہ نہیں پڑھنا. پلیز اس ذہنیت کو بالکل نکال دیں، اس بات کو اپنے دماغ سے نکال دیں. اب تک کے لیے اتنا رکھتے ہیں، اور اب میں اجازت چاہوں گی آپ سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.